دیکھیے ایک بات یہ ذہن نشی کر لیں کہ تعلیم و تدریس سب محتمم بشان و نہایت ہی مقدس اور معزز پیشہ ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہر مذہب اور ہر سماج و معاشرے میں اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اپنے اساتذہ کی بغیر کسی فرق ذات و مذہب لوگ عزت کرتے ہیں، کیونکہ سماج و معاشرے میں جو کچھ بھلائیاں اور نیکیاں پائی جاتی ہیں اور سوشل ورک اور انسانی سماجی خدمت کا جو سر و سامان اور بنیاد ہے وہ سب دراصل تعلیم و تربیت ہی کا کرشمہ ہے۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور علمی مراکز اور درسگاہیں ان کا اصل سرچشمہ ہے۔ دنیا میں سب سے بلند رتبہ اور مقام رسولوں اور پیغمبروں کو حاصل ہے۔ سارے رسول اور پیغمبر اپنی امت کے لیے رسول کی حیثیت کے ساتھ ساتھ معلم کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ وہ انسانیت کے لیے معلم و مربی بھی تھے۔ قرآن مجید نے ان کی انبیاء علیہم السلام کی اس حیثیت کو بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سورہ آل عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سلسلے میں منصب رسالت و نبوت کے ساتھ جس حیثیت کو بہت زیادہ نمایاں فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ امت کے لیے معلم اور استاد کی حیثیت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ معلم و مدرس کی حیثیت باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ باپ اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے، جبکہ استاد بچے کو دنیا برتنے، اچھے سے اچھا انسان اور شہری بننے اور رب کی معرفت جاننے اور خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ اور واسطہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اساتذہ کا احترام، قدر اور عزت اسی قدر ضروری ہے جتنا اپنے والدین کا۔ روایت میں آتا ہے میرے دوستو، یہ بات سمجھنے کی روایت میں آتا ہے کہ مشہور صحابی علم و تفسیر و حدیث کے سمندر اور حدیث کی نقل و روایت، فہم و درایت میں اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس قدر بلند و بالا مقام رکھنے کے باوجود حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی سواری کی رکاب تھام لیتے اور فرماتے ہمیں اہل علم کے ساتھ اسی طرح سلوک اور برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مستدرک اور حاکم میں روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سے اسلاف اور اکابر کے بارے میں ان کی سیرت و سوانح لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام اس قدر کرتے کہ ان کے گھر کی طرف پیر کر کے سوتے نہیں تھے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔